اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ولایت 14 آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہے کہ آپ بیحد انہماک اور ذوق و شوق سے تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام، تعلیمات امیر المومنین علیہ السلام، تعلیمات نہج البلاغہ سماعت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں چہاردہ معصومین جیسے افضل انبیاء، افضل بشر، رہنما عنایت فرمائے ہیں جو اس کائنات میں سب سے افضل و برتر ہیں۔ جیسے قرآن مجید تمام کتابوں میں سب سے بلند کتاب ہے، کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اسی طرح چہاردہ معصومین علیہ السلام عالم بشریت کے عالمین میں بلکہ عالم خلقت میں سب سے بلند و بالا ہیں۔ ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا حقیقی تقاضا یہ ہے اور یہ ایمان کا دعویٰ اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ جب بھی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہمارے سامنے ہو، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے ہو، ہم تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کریں۔ عزیزان محترم، معافی کو انسانی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آئیے دیکھیے معافی کے سلسلے میں مولا کائنات کیا فرماتے ہیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ کے کلمات حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن پر غلبہ پالو، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، پس تم اس کو معاف کر دو خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے تمہیں دشمن پر غلبہ دیا۔ عزیزان محترم، عام طور سے معافی کے سلسلے میں دنیا میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور سارا زور اسی پر جس کی شان میں گستاخی ہوئی ہے یا جس کو ستایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا سماج اور معاشرہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے۔ لیکن عزیزان محترم، ہمارے مولا کائنات اس دائرے سے ہم کو باہر نکال رہے ہیں، اور ہمارے مولا ہم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن تم سے معافی نہ بھی مانگے لیکن خداوند عالم نے تمہیں اس پر غلبہ دیا ہے تو تم اسے معاف کر دو، مزید دشمنی کی آگ کو اپنے دل میں پالے نہ رہو، یا مزید اب کسی انتقام کی تلاش میں تم مت رہو، بلکہ خداوند عالم نے تمہیں قدرت دی، تمہیں غلبہ دیا، اس لیے تم معاف کر دو۔ اور یہ صرف زبانی تعلیمات نہیں ہیں بلکہ امام معصومین علیہ السلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور بلکہ دکھایا ہے عمل کر کے پہلے، پھر ہم سے بعد میں تقاضا کیا ہے۔ مثال کے طور پر سرکار رسالت مآب خاتم المرسلین سید النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار نے اپنی زندگی میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، لیکن اس میں آپ پیغمبر کی یہ شان بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے جگہ جگہ کہ پیغمبر اسلام نے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ کون فراموش کر سکتا ہے، کون بھول سکتا ہے فتح مکہ کو، کہ جب پیغمبر اسلام مکے میں وارد ہوئے تو وہ مکہ جو خونی دشمنوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایسے ایسے دشمن تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو ساری زندگی ستایا، کیا کیا ایذائیں نہ پہنچائیں۔ ابو سفیان اور اس کا خانوادہ مکے میں موجود تھا، وہی ابو سفیان کے جس کی بیوی ہندہ جگر خارہ ہے، اور جناب حمزہ سید الشہداء کا جگر جنگ احد میں چبایا، مگر پیغمبر اسلام نے اس ابو سفیان کو بھی خانوادے کے ساتھ معاف کر دیا۔ وہ سب کے سب تھر تھر کانپ رہے تھے، اور بھی دیگر افراد کے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو بہت اذیتیں پہنچائیں، سب لرز رہے تھے خوف کے مارے،
ان کی شکلیں پیلی پڑ گئی تھیں اور وہ لرز رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہم نے جن لوگوں کو ستایا ہے وہ غلبہ پا گئے، فتح یاب ہو گئے، تو اب ہمارا کیا ہوگا، کہیں ہمیں بھی تو نہیں ذبح کیا جائے گا، کہیں ہمیں بھی تو زنجیریں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی۔ لیکن پیغمبر اسلام نے سب کی طرف محبت بھری نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ ہم نے تم سب کو آزاد کیا، یعنی اگر ابھی چاہیں تو تم سب کو ہم قیدی بنا لیں، لیکن ہم تم سب کو آزاد کرتے ہیں کہ تم اپنی زندگی جاؤ بسر کرو۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کے اخلاق اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے وارث اور پیغمبر اسلام کے وصی و جانشین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں جب سپاہ شام کے سپاہیوں نے نہر فرات پر قبضہ پا لیا تو امیر المومنین کے سپاہیوں پر پانی بند کر دیا کہ ہم انہیں پانی نہیں پینے دیں گے تاکہ یہ پیاس سے مر جائیں گے۔ یہ غلیظ انداز انہوں نے اختیار کیا اور یہ یعنی کہ جلادانہ انداز اور یہ حیوانیت انہوں نے پیش کی۔ لیکن جب مولا کائنات کے سپاہیوں نے نہر فرات پر قبضہ کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ خبردار کسی پر پانی بند مت کرنا۔ مولا نے یہ سب تقاضا نہیں کیا کہ وہ آئیں ہم سے معافی مانگیں، اور آج کل جو دنیا میں ہوتا ہے کہ معافی مانگو اور ایسے ایسے کہو، انہی الفاظ میں کہو، یعنی بہت بڑا المیہ ہے کہ سارا سماج اور معاشرہ صرف یہی سوچتا ہے کہ معافی مانگی جائے، کوئی یہ نہیں سمجھاتا ہے کسی کو کہ چلو تم معاف کر دو، وہ معافی نہیں بھی مانگ رہا ہے تو تم معاف کر دو، بلکہ یہ مجبوری میں ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قیمت پر معافی مانگنے کو تیار ہی نہیں ہو تو کہتے ہیں کہ چلو تم معاف کر دو، وہ نہیں مانگ رہا ہے معافی مانگ رہا ہے تو تم ہی معاف کر دو۔ نہیں، تعلیم یہ ہونی چاہیے، اس کا فریضہ ہے وہ معافی مانگے، لیکن اگر وہ نہیں مانگ رہا ہے تو ہمارا ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہم خود ہی معاف کر دیں۔ اب مزید اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھائیں۔ البتہ اس بات میں یہاں پر یہ کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے ظلم فروغ آگے بڑھے اور ظلم کا حوصلہ بڑھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ظلم کو اس کی حد میں رکھیں تاکہ آگے نہ بڑھے۔ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا بھی واجب ہے، لیکن اگر کسی نے ہمارے حق میں ظلم کیا ہے تو ہمارا ظرف اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں ان کی زندگانی سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ تو یہ بات رہی کہ جب کسی سے دشمنی ہو اور ہم غلبہ پالیں تب ہم اسے معاف کر دیں، لیکن عام طور سے زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی حق تلفیاں ہوتی ہیں، انہی میں کچھ بڑی حق تلفیاں بھی ہوتی ہیں، اگرچہ یہ ویسی دشمنی نہیں ہوتی ہے جیسے دو گروہ کی دشمنی اور جیسے دو خون کے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسے موقع پر کیا کریں؟ اگر ایسا ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ عزیزان محترم، اس میں بھی ہمیں معافی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے ہماری حق تلفی کی ہے، ہم کو ستایا ہے، تو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ اس کا یہ فریضہ ہے، ایک طرف اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی ان خامیوں کو دور کرے اور وہ معافی مانگے، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اتنا وسیع کریں کہ ہم معاف کریں۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس نے ہم کو ستایا، اس نے ہماری حق تلفی کی، ہم کیوں معاف کریں؟ نہیں معاف کریں، ہم بھی جو ہے کچھ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ پھر ہم انتقامی کارروائی کریں گے، ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس کی حق تلفی اور اس کے ظلم اور اس کی ناانصافی کا بدلہ لیں گے۔ پھر جب وہ چاہے گا تو پھر وہ مزید پھر اپنے اعتبار سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، پھر ہم اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ دشمنی کا چلتا رہے گا، اور اس طرح چلے گا کہ صرف دو ذاتوں تک ہی یہ محدود نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ ہم نے انتقام کے لیے ایک دو آدمی کو ساتھ لیا، پھر اس نے دو چار کو ساتھ لیا، پھر اپنے خانوادے کو ساتھ لیا، اس نے اپنے خانوادے کو ساتھ لیا، پھر ہم نے دو چار دس کو سمجھایا، پھر اس نے بھی دو چار دس کو سمجھایا، اور اس طرح یہ چھوٹی دشمنی بڑی دشمنی میں، یا چھوٹی حق تلفی بڑی بڑی حق تلفیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، یا بے وجہ کی ایک دشمنی کھڑی ہو سکتی ہے، اور جب اسی طرح سے دشمنی بڑھتی رہی تو یہ پوری زندگی قید و بند کی اسیر ہو کر کے رہ سکتی ہے، تھانے کا چکر، کورٹ کا چکر، یا پھر زندگی بھر جیل میں، اور پھر خانوادے
کو ہم نے شفقتوں سے خدمتوں سے ہم نے محروم کر دیا، لوگوں کو خدمتوں سے محروم کرا، پوری زندگی صرف اسی جنجال میں پھنس کر کے رہ جائے گی اور اس قید و بند میں پھنس کر کے رہ جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی حق تلفیوں کو نظر انداز کریں تاکہ معاشرہ دشمنی کی آگ میں سلگ نہ اٹھے۔ پیغمبر اسلام اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، اصول کافی کی جلد 2 کی حدیث اول ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، بہت توجہ کیجئے اس حدیث پر۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، الا اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرہ، کیا ہم تم کو دنیا و آخرت کی نیک ترین بات کے بارے میں، بہترین بات کے بارے میں ہم تمہیں باخبر نہ کریں کہ دنیا و آخرت میں کون چیز تمہارے لیے بہت بہترین ہوگی؟ اصحاب نے کہا کہ ہاں فرمائیے پیغمبر۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، العفو عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو۔ یہاں یہ تعلیم نہیں دیا کہ اس سے یہ کہلواؤ کہ ہم معافی مانگتے ہیں، جناب کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائیں اور آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔ اس کو کرنا چاہیے، ہم نے اگر کسی کی گستاخی کی ہے تو ہم کو کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے ہمارے بارے میں ظلم کیا، ہمارے بارے میں گستاخی کی، نازیبا حرکت کی، تو پھر ہمیں انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے، خود ہی معاف کر دینا چاہیے۔ العفو عمن ظلمک، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، وتصل من قطعک، اور جس نے تم سے قطع رحم کیا، رشتہ داری نہیں نبھائی، تم رشتہ داری نبھاتے رہو، تم سے اس کا ناطہ ہے، تم سے جو اس کا رشتہ ہے، اس رشتے کے حق کو تم نبھاؤ۔ اس نے حق کو نہیں نبھائے لیکن تم رشتے کے حق کو نبھاؤ، یہ تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، تم کو یہ کرنا چاہیے۔ اس نے قطع رحم کیا، رشتہ داریاں توڑ دیں، تم مت توڑو رشتہ داری۔ اس نے رشتہ داری کے حق کو ادا نہیں کیا لیکن تم رشتہ داری کے حق کو نبھاؤ۔ والاحسان الی من اساء الیک، اور جس نے تمہارے ساتھ برا کیا تم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ تم بیمار تھے، تنہا تھے، اس کو عیادت کو آنا چاہیے تھا، تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی، نہیں کی اس نے مدد، لیکن جب وہ بیمار پڑے تم اس کی مدد کرو۔ تمہیں دوا کی ضرورت تھی، اس نے دوا نہیں دی، تمہیں سخت ضرورت تھی کچھ پیسوں کی، لیکن اس نے نہیں دیے پیسے، نہیں دیے، لیکن جب تمہارے پاس پیسے ہوں تم اس کی مدد کر سکتے ہو، تم مدد کرو۔ پیغمبر کی یہ تعلیم ہے۔ وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ، اور جس نے تمہیں محروم کیا تمہارے حق سے، تم اس کا حق اسے عطا کرو، تم اسے محروم مت کرو۔ عام طور سے اس سلسلے میں لوگ دنیا کے مشوروں میں پھنس کر کے رہ جاتے ہیں اور پھر مشکل در مشکل میں گرفتار ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے مرحلے ہمارے سامنے آئیں تو ہم دنیا کے مشوروں میں مت پڑیں اور اپنے جذبات کو بھی اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، بلکہ اس سلسلے میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے مشورے معلوم ہوں، ان کی ہدایت معلوم ہو تو ان پر عمل کریں، یا علماء کی طرف رجوع کریں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مومنین اور صالحین کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں مولا کائنات کے ایک جملے پر۔ مولا فرماتے ہیں، العفو تاج المکارم، غرر الحکم کا یہ کلام ہے، کتاب غرر الحکم کا، العفو تاج المکارم، بخشش اخلاق کے لباس، بخشش اخلاق کا تاج ہے۔ العفو تاج المکارم، بخشش اخلاق کا تاج ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں تاج زینت ہوتا ہے، لباس بھی زینت ہے، لیکن تاج کی تمام لباس میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے تاج کو۔ کرتا کیسا ہو، آبا کیسی ہو، قبا کیسی ہو، پورا جامہ چاہے جیسا ہو، پورا لباس چاہے جیسا ہو ایک بادشاہ کا، لیکن سب پر تاج کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ محبت، شفقت، بزرگوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، کسی کی مدد کرنا، غربا پروری، یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں شامل ہیں، لیکن ان کا تاج ہے عفو، بخشش، لوگوں کو معاف کرنا، انتظار نہیں کرنا کہ وہ معافی مانگیں تب ہم معاف کریں، بلکہ خود سے ہی
معاف کر دینا۔ خداوند عالم ہم سب کو تعلیمات ائمہ معصومین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔